سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے، جونپور اس کا نام تھا، جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی، ریاست جونپور مشہور ہے، یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے، اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور، یہ گاؤں نہیں، آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے، پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا، اس میں ضلع آتے تھے۔ جونپور آپ تشریف لائے، دیکھیں میرے عزیزوں، بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں، مخالفین، حاسدین، اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے اور آپ کے ساتھ بھی رہے، جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے۔ اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں، آپ مجرد رہے، پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کافی جلالی بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ، آپ پڑھنے لگے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا، چراغ بھڑک اٹھا، جل اٹھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا، کہا ابھی نہیں، اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے، اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن حد ہے حاسدین کی، اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے، اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے، وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند، جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بزرگ ہیں، لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ ان کا پرانا علاقہ تھا، ان کے مریدین تھے، اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے، میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا؟ ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے، اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا؟ اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں، میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مخدوم سمنا ہے، وآل رسول بھی۔ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے، لوگ جھوک در جھوک آپ کے مرید بن رہے تھے، کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں، اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے۔ مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین، اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا، سرخ بال ہیں، چہرہ پورا چمک رہا ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے، اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں۔ مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے۔ صبح اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ۔ مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے، چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے، لوگوں کا جمگٹا تھا، تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی، لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے۔ مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور
بیعت کرنے کے لیے آیا تھا. کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے. تو چراغ ہند ناراض ہوئے, پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے. اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ. جیسے ہی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے, پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے. خواب میں تشریف لائے, مخدوم سمنا کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے. مخدوم سمنا کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا. مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے, لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے. چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں, مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں, ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں. یہ بات پھیلی. چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی, آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا. کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں, وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا, گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا. وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا, تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے, ملول خاطر ہو کر کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی, چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا, اللہ اسے پورا کرے گا. یہ مخدوم سمنا کا تصرف دیکھیں. پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے. کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے, اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں, جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا, تو بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کیا, کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, دونوں کی زبان سے نکلا ہے. تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول, تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں, وہ بڑے ہیں, بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے, میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. بات آئی گئی, یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو. گفت ہے او گفت ہے خدا بوت, یہ کہا گیا ہے فارسی میں, گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت, اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے, لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ معاملہ, مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنے عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا, وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی باریں تھی اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزان گرامی, یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرام
करामात तसर्रुफात से देखिए मुकाबला हुआ। औलिया कामिलीन इस तरह मुकाबला नहीं करते, लेकिन कभी कभार हुआ है। सरकार गौसे पाक के साथ हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में शेख अहमद जाम नहीं आए थे अपने शेर को लेकर के, जाओ मौलाना अब्दुल कादिर से कहो कि अपने दीवान से, अपने लंगर से एक गाय भेज दें। मामला सुना है आपने? वो अपने वक्त के वली थे, वरना गौसे पाक की बारगाह में गाय मांगने के लिए अपने शेर को यूं नहीं कहते। ऐसे मामलात हुए हैं। मखदूम सिमना एक बार बैठे हुए हैं मस्जिद में, लोगों को तरबियत दे रहे, मुरीदीन बढ़ गए। चिराग हिंद ने देखा बाहर से, उन्होंने पता नहीं हाथ उठाए या कुछ किया तो पूरी मस्जिद में आग की जैसी गर्मी भर गई। इतना गरम कि जैसे आग के शोले उठ रहे हों। 1 2 3 करते करते लोग उठने लगे, सब जाने लगे। जाहिर सी बात है, कौन गर्मी को बर्दाश्त करेगा। तो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदीन थे, बट बाकी रह गए जो गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सिर्फ लगाया हुआ चिराग है, चिराग हिंद ने किया था। इस चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, इस गर्मी को हल्का करने की थोड़े से पानी की जरूरत है। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक पानी का लोटा रखा हुआ था। आपने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, यूं छिड़क दिया, पानी की चंद कतरें या बूंदें गिरी, सारी गर्मी गायब हुई। लेकिन चिराग हिंद जो बाहर सफर पर थे, पैर फिसल करके दरिया में डूब गए, नदी में आ गए, पानी में गिर गए। मखदूम सिमना ने नहीं कहा था कि चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, पानी में पहुंचा दिया। और वो पानी में इस तरह हाथ पैर मारने लगे कि अपने सिलसिले के तमाम औलिया को मदद के लिए पुकारा, यहां तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निदा दी। तारीख में लिखा हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए जरूर तशरीफ लाए, लेकिन जलाल के साथ जाहिर हुए। कहा सदरुद्दीन चिराग हिंद से कि तेरी गलती है कि तेरे शहर में नया मेहमान भी था और मेरा बेटा भी था, तूने दोनों ख्याल नहीं किए, जिसकी वजह से तुझे पानी में धकेल दिया गया। हजरत चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी इन तमाम कोताहियों से माफी तलब की और उनके सिलसिले के जितने औलिया थे, मशाइख थे, वो सब मखदूम सिमना के पास आए उनकी दरखास्त लेकर के कि ए मखदूम अशरफ, आप उस चिराग हिंद को माफ कर दें। अगर आप ना माफ करेंगे तो अल्लाह के नबी भी उन्हें नहीं माफ करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसके लिए हम माफी की तलबगार दरखास्त लेकर के आए हैं। ये सिलसिले के बड़े मशाइख को देखा, उनकी रूहें आई हुई हैं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें माफ फरमाया, वो पानी से बाहर निकले और फिर मेरे आका सरकार मखदूम पाक की कदमों में तशरीफ लाए और जिंदगी भर फिर आपके एहतराम और अदब भी करते रहे। औलिया कामिलीन के जमाने में ऐसे हालात हुए। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक मामला ऐसा हुआ था, आपने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सारे जो औलिया थे सबने अपनी गर्दन झुकाई, बल्कि बाजों ने कहा बल अला रासी व अला आईनी, बल्कि हमारी आंखों पर भी, हमारे सरों पर भी ए गौस आपका कदम हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने यूं फरमाया, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आसर। औलिया कामिलीन ने कबूल किया, लेकिन उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका भी बड़ा मशहूर मामला था, लोग उनके इर्द गिर्द बहुत होते थे। उन्होंने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदम को अपनी गर्दन पर नहीं महसूस करता, मैं उनके कदम को नहीं मानता। इतना कहना था। गौसे पाक की बारगाह में जब उनके मुतालिक कहा गया, आपने ऐलान फरमाया, अगर मेरा कदम उसकी गर्दन पर नहीं है तो फिर किसी खिंजीर का होगा, किसी गलीज जानवर का कदम होगा। अल्लाह के वली, और वो भी गौसियत माफ से निकली हुई है जुबान के जुमलों को और कलमात को देखें। उनका हाल ऐसा हुआ कि वो एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए, खानका छोड़ दिया, मुरीदीन छोड़ दिए, उस लड़की के चक्कर में आप दर बदर भटकते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़की ईसाई थी, क्रिश्चियन थी। उसके बाप ने शादी करने को रजामंदी का इजहार भी किया, लेकिन एक शर्त पर कि उसके पाले हुए खिंजीर थे वो चराने पड़ेंगे। उन्होंने चराया भी, और एक दिन खिंजीर
کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے. ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے, باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے. اس پیر نے رو کر کے کہا سلطان غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا. ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا. اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا, اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی فرمائی. عزیزان گرامی, اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے. جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے ہیں.